الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ مومن دن بھر مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ آج ہم اس آدمی کے بارے میں سماعت کرتے ہیں جو تالے بنانے والا تھا، لیکن وہ عالم دین کیسے بنا۔ پہلے دور میں یوں ہوا کرتا تھا، کوئی آدمی اگر نئی چیز بناتا تو لوگوں میں اس کی جب مشہوری ہوتی تو بادشاہ تک خبر پہنچتی تو بادشاہ اس کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب اپنے پاس بادشاہ بلاتا تو اس سے پوچھتا جو آپ نے نئی چیز بنائی ہے اس کے فوائد کیا ہیں، تو جب وہ فوائد بیان کرتا اس کے بعد بادشاہ ان فوائد کو سماعت کرتا تو بادشاہ اس آدمی کو پھر انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتا تھا۔ ایسے ہوا کہ اس شخص نے پہلی بار تالا بنایا۔ عربی میں تالے کو قفل کہتے ہیں اور انگلش میں آپ کے ہاں لاک بولا جاتا ہے۔ تو پہلی بار جب تالا اس آدمی نے بنایا، بادشاہ تک خبر پہنچی، بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا تو بادشاہ نے پوچھا تم نے یہ تالا بنایا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ تو اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو تالا لگا کر جہاں مرضی چلے جائیں، چابی آپ کے پاس ہوگی، آپ کا گھر چوری سے محفوظ رہے گا۔ تو سارے لوگ اس نئی چیز کو دیکھنے کے لیے حاضر بھی تھے۔ تو جب حاضر تھے، وزیر بھی تھے، بادشاہ بھی تھا اور عوام بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے ساری گفتگو بادشاہ کو سنائی۔ اس کے بعد اسی اثنا میں اسی دوران ایک عالم دین وہاں حاضر ہوئے جنہوں نے امامہ سر پر سجایا ہوا تھا اور اچھا کرتا بھی پہنا ہوا تھا، بہت خوبصورت تھے وہ عالم دین۔ تو اس کے آنے پر سارے لوگ کھڑے ہو گئے، وزیر بھی کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ بادشاہ بھی اس کے ادب و احترام اور استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس تالے والے کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ حالانکہ نئی چیز میں نے بنائی ہے، تالا میں نے بنایا ہے، میرے لیے لوگ کھڑے نہیں ہوئے، اور یہ ایک آدمی آیا جس نے سر پر امامت سجایا ہوا ہے، بادشاہ تک اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ عالم دین کی بہت زیادہ عزت و تقریم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کسی سے پوچھا تالے والے نے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن کا علم رکھتا ہے، احادیث کا علم رکھتا ہے، تفسیر کا علم رکھتا ہے، دین کا علم جانتا ہے، اس لیے سارے لوگ اس کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اس شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں بھی عالم دین بنوں گا۔ اگر انسان کو عزت ملتی ہے تو دین کی وجہ سے ملتی ہے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے ملتی ہے، احادیث سیکھنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی عالم دین بنوں گا۔ اس وقت اس کی عمر جو تھی وہ 30 برس تھی۔ تو اس وقت اس نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کہ میں عالم دین بنوں گا۔ وہ کسی عالم دین کے پاس گئے، کہنے لگے حضور میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس تالے والے نے کہا کہ میری عمر 30 برس ہو چکی ہے۔ تو اس نے کہا آپ اس عمر میں علم دین حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا دیکھیں میں اپنا ذہن بنا کر آیا ہوں، مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں عالم دین بنوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس استاد صاحب نے فرمایا، اس عالم دین نے تالے والے کو کہا کہ میں تمہیں تھوڑا سا سبق دیتا ہوں، 24 گھنٹے تمہارے پاس ہیں، وہ سبق اچھے طریقے سے اگر تمہیں یاد ہو گیا کل تک تو میں سنوں گا، اگر تمہیں آ گیا تو میں تمہیں کلاس میں بٹھا لوں گا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس استاد صاحب نے کہا پڑھیے قال ابو حنیفہ تھا جلد القلب دباغا، یہ عربی عبارت تھی جس کا مطلب ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کتے کی جو کھال ہے وہ اگر دباغت دی جائے، جوش دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسے عبارت دی، وہ دن رات محنت کرتا رہا،
جب کلاس کا ٹائم ہوا وہ آدمی تالے والا کلاس میں پہنچا تو استاد صاحب نے کہا جو میں نے سبق دیا وہ سنائیں۔ اس نے سبق سنانا شروع کیا تو اس نے الٹی ہی کر دیا۔ قال الکلب جلد ابی حنیفہ دباغا، اس نے کہا کہ کتے نے کہا کہ ابو حنیفہ کی جو کھال ہے وہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، معاذ اللہ اس نے الٹ کر دیا۔ تو استاد صاحب نے کہا دیکھیں تم سے چھوٹی سی عبارت یاد نہیں ہوئی لہٰذا تو عالم دین نہیں بن سکتا۔ یہ اسی غم میں اسی پریشانی میں ایک جنگل میں چلا گیا، جنگل میں گیا تو وہاں بیٹھا ہوا تھا پریشانی کے عالم میں۔ وہاں اس نے کیا دیکھا کہ ایک پانی کا تبکہ جو ہوتا ہے وہ پتھر پر گر رہا تھا، جس کی وجہ سے پتھر میں سوراخ ہوا پڑا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا یہ دیکھو پانی کتنا نرم ہے اور پتھر کتنا سخت ہے، اگر یہ نرم پانی ایک سخت پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے تو میں بھی ایک ایک لفظ یاد کر سکتا ہوں۔ یہ دوبارہ پھر لوٹ کر اسی عالم دین کے پاس آیا، کہا حضور آپ نے مجھے بہت زیادہ سبق دیا تھا، اگر ہو سکے تو آپ مجھے ایک ایک حرف دیں، ایک ایک لفظ یاد کروائیں، ایک ایک کلمہ یاد کروائیں تاکہ میں اچھے طریقے سے احسن انداز سے یاد کر سکوں۔ ایسے ہی عالم دین نے پھر کیا، اسے ایک کلمہ دیتے وہ روزانہ ایک کلمہ یاد کر کے آتا، تو اس طرح اس نے 30 برس کی عمر میں علم دین مکمل کر لیا، تو اس کی عمر 60 سال ہو گئی۔ پھر اس آدمی نے آگے 30 برس لوگوں کو، بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، اس طرح اس کی عمر 90 سال ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے 30 سال کتابیں بھی لکھی ہیں، اس طرح اس کی عمر 120 سال کی ہو گئی۔ تو میٹھے اور پیارے سلام بھائیوں، آج بھی اس آدمی کو لوگ علامہ کفل علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ تالے والے سلام بھائی۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اسی طرح علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔